خواتین و حضرات السلام علیکم، اور رات گئے کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے حافظے سے مجھے اکبر الہ آبادی کے دو شعر آواز دے رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ اور دوسرا اکبر ہی کا یہ کہنا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس عہد میں اکبر جو نئے رواج کی تعلیم تھی اور جو نظام آیا تھا اس سے کیوں اس قدر کبیدہ خاطر تھے، لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ خود تعلیم کیا ہے، ادب کیا ہے، علم کیا ہے۔ اگر محض کسی نوکری کی خو کے لیے لی گئی ڈگری نہ تو ذہن کی پرتیں کھول سکے، نہ آگہی کے دروازے پہ دستک دے سکے، اور نہ ہی وجدان کی وہ تیسری آنکھ کھول سکے کہ جسے شعور کہتے ہیں، تو پھر ایسی ڈگری، ایسی تعلیم، ایسے کالج، ایسی یونیورسٹی کس فائدے کی ہے؟ کیا آج کے پاکستانی معاشرے میں وجدان، آگہی، شعور کی وہ آنکھیں کھلی ہیں؟ اور کیا ہمارا نظام تعلیم ان آنکھوں کو کھولنے دیتا ہے؟ برصغیر پاک و ہند کی روایت گرو شکشا کی ہے کہ جہاں استاد کے سامنے زانو ادب طے کیے جاتے تھے، واعظ سنا جاتا تھا، صاحبان علم کی محفلوں میں بیٹھا جاتا تھا، اور وہاں سے علم کے گوہر چن لیے جاتے تھے۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست میں گفتگو اسی نقطے پہ ہے، اور ہمارے مہمان کا تعلق بھی کچھ اسی شعبے سے ہے جن کی ساری زندگی اس امر کا ثبوت ہے کہ علم ڈگریوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ علم اس شعور کا نام ہے، اس آگہی کا نام ہے جو پروردگار عالم کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رات گئے میں موسیقی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور میری مہمان شخصیت کیونکہ خود بڑے پائے کے شاعر ہیں تو آج اہتمام یہ ہے کہ محفل میں انہی کی غزلیں ہوں گی۔ یہ سب کچھ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید۔ رات گئے کی یہ نشست وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو اس نقطے پہ آن کے رک گئی تھی کہ کیا واقعتاً تعلیم اور علم کسی یونیورسٹی کا، کسی ڈگری کا محتاج ہے، اور کیا اسے کسی مصدقہ ادارے کی تصدیق ضروری ہے تو تبھی کوئی شخص صاحب علم کہلائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ کون ہیں کہ جن پہ مضامین خیال غیب سے آیا کرتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل کی پہلی سطریں ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور قرآن حکیم کی پہلی آیات نازل ہوئی تو حکم یہ آیا کہ پڑھ، اپنے پروردگار کے حکم سے پڑھ۔ تو گویا جب کلام خدا کے ساتھ ہے اور بندہ صرف اپنے رب کی منشا سے پڑھتا ہے تو پھر تعلیم پابند مدارس کیوں ہے؟ میری آج مہمان شخصیت ایسی ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی طور پہ شاید نہ کسی مدرسے کا، نہ کسی یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہو، لیکن جہاں ایک بڑے پائے کے شاعر ہیں کہ لفظوں کی بنت ایسی ہے کہ مصرے جیسے دل میں گھر کیے جاتے ہیں، اور بہت سے موسیقی سے وابستہ افراد ایسے ہیں کہ جو انہی کی غزلیں چنتے ہیں کہ ان میں ایسی لے، ایسا ترنم ہے کہ خود بخود گانے کو جی چاہتا ہے۔ صاحب بہت اچھا ہاتھ دیکھتے ہیں، صاحب اخباروں میں کالم لکھتے ہیں، صاحب بے تحاشا دیگر علوم کے جن میں ستاروں کا علم اور اس قسم کی اور علوم شامل ہیں جس پہ ان سے گفتگو کی جائے گی، اس سے منسلک ہیں۔ اور اب یہ کہ اس سب سے ہوتے ہوئے
وہ صوفیوں کی راہ پہ چل نکلے ہیں۔ تو یہ جو تطمئن القلوب کی منزل ہے یہ کیسے آتی ہے؟ آج ہماری گفتگو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے نصرت بھائی سے۔ سید نصرت شاہ بخاری، آپ پاکستان سے صرف 5 برس چھوٹے ہیں، لہٰذا جہاں ماضی کے مزاروں سے آگاہ ہیں وہاں یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہاں فاصلے سے ملا کرو کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم آپ سے ضرور سننا چاہیں گے کہ یہ شہر اور اس ملک کا بنتا بگڑتا مزاج کیسے آپ کے سامنے بدلا، اور یہ جو اس حالات نے آپ کو تعلیم دی ہے اس نے آپ کو شاعر کیسے بنا دیا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ رابعہ رحمان صاحبہ۔ رابعہ ریڈیو سے منسلک ہیں اور رابعہ آواز کی دنیا کی ماہر ہیں، اور ساتھ ہی لفظوں کی منت یہ بھی جانتی ہیں کہ اخبارات میں لکھتی ہیں۔ 6 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور گزشتہ 20 سال سے اینکرنگ اور پروگرام پریزنٹیشن سے وابستہ ہیں۔ رابعہ کو ہم نے خاص طور پہ اس لیے زحمت دی ہے کہ شاہ صاحب جہاں اتنے زیادہ علوم سے آگاہ ہیں وہیں بہت کم سخن ہیں، اور رابعہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، تو ہم اس پیاز کی بہت سی تہیں اتارنا چاہتے ہیں اور اس میں رابعہ ہماری مدد کریں گی۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی نشست میں گائیکی خود شاہ صاحب کی غزلیں ہیں، اور اگر غزل کی بات ہو خواتین و حضرات تو اب گنے چنے نام تسبیح کے دانوں پہ رہ گئے ہیں پاکستان میں غزل گانے والے۔ جناب علی رضا کہ ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ غزل گاتے ہیں اور کیا اچھی غزل گاتے ہیں، اور آج کے عہد میں کچھ تو غزل کی آبرو آپ کے دم سے ہے۔ آپ علی بھائی آج ہمیں شاہ صاحب کی غزلیں سنا رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ ہم بالکل انتظار میں ہیں کہ ان کا لفظ ہوں اور آپ کے سر ہوں، دیکھیے کیا جادو جگتا ہے۔ شاہ صاحب، کہانی اس 8 سال کے بچے سے شروع کرتے ہیں جو ابا کی ڈانٹ کھا کے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ کیا کہانی ہے یہ؟ نہیں، ویسے میں گھر سے بھاگا تو نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ ایک جرم سرزد ہوا تھا مجھ سے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ 6 آنے کا میں نے نا جھوٹ بولا تھا والد صاحب۔ 6 آنے کا جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، یہ جرم تھا؟ ہاں جی، کبوتر لیا اور وہ خریدا تھا میں نے۔ اچھا۔ تو میرے والد صاحب کو پتہ لگ گیا میری غیر موجودگی میں کہ خریدا ہے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں نے کہا جی میں نے کبوتر پکڑا تھا، کہاں گیا وہ؟ اچھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پکڑا تھا یا خریدا تھا؟ میں نے کہا تھا جی پکڑا تھا۔ اچھا، بس وہاں پہ میں پکا ہو گیا۔ اوکے۔ اور وہ مجھے بڑی اللہ کے اس زمانے میں بڑے معقول پیسے ملتے تھے مجھے خرچہ، مگر بس میں اڑ گیا۔ اچھا۔ تو مجھے اس پر کافی ڈانٹ پہلی اور آخری مار بھی پڑی۔ اچھا۔ تو بڑے بھائی ذرا کچھ وہ اور ٹائپ کے تھے، تو وہ والد صاحب سے چوری مجھے ساتھ لے گئے گجرانوالے۔ پہلے ہاں کچھ 2-4 دن راول پنڈی رہے، اس کے بعد گجرانوالے آ گئے۔ پھر گجرانوالے 8 سال تقریباً میں رہا۔ اچھا، 8 برس کے تھے کہ جب یہ واقعہ ہوا، تو کیا یہی واقعہ تھا جس کی وجہ سے پھر اسکول بھی رہ گیا؟ برائے نام کے بس یہ پڑھیں گے، وہ والد صاحب کا یہی خیال تھا کہ وہ سنبھال لیں گے، تو مگر وہ اندرونی کھاتے اپنے بال بچے داری میں پھنس گئے بھائی۔ اچھا، تو آپ کی پڑھائی رہ گئی؟ پڑھائی بھی رہ گئی، اور پھر بس وہ میں کاروباری سلسلے میں انہوں نے مجھے ڈال دیا۔ بس وہ ان کی دیکھ بھال، دکان کھول لی، بچوں کو سنبھالنا، ان کو چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، بس اس چکر میں رہا۔ تو پھر جب وہ شاعری کرتا تھا تو مجھے وہ ایک طنزیہ فکرہ کسی نے کہا تھا مجھے شاعری پر، تو اس پہ میں نے لکھنا شروع کر دیا اسی وقت سے ہی۔ یہ کون سی عمر میں لکھنا شروع کیا؟ تقریباً 8-10 سال کی عمر میں، جب انہی دنوں میں۔ شاہ صاحب، یہ لکھنؤ یا دلی نہیں ہے کہ جہاں شہر کی فضا میں زبان اتنی شستہ اور اتنی صاف ہے، ایک بچہ کہ جو مدرسے گیا نہیں، اس نے کتاب کی شکل دیکھی نہیں، اردو سے آگاہ نہیں ہے، گلی محلوں میں پنجابی کا چلن ہے، اس کے ایسے چلتے ہوئے مثلا اتنی اچھی زبان؟ یہ اتفاق کہہ لیں اس کو، یہ اللہ کا کرم ہے۔ رابعہ، اگر میں یہاں آپ کو شریک گفتگو کروں، جی جی، یہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، مجھے اس لیے سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں جب حالات کیسے تھپیڑے پڑتے ہیں نا انسان کو، اور اس کے اندر اس کی جبلت میں ایک چیز اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، تو یہ پیدائشی شاعر ہیں، ان کا پیدائشی لفظوں کے ساتھ اور اس کی فنکاری کے ساتھ ایک تعلق ہے جو ان کو محسوس ہوا،
اور جب ان کے اوپر کچھ غم کے پہاڑ ٹوٹے اور جب ان کے حالات کو ایسے موڑ دیا گیا کہ مدرسے کی بجائے ان کو اپنے کاروبار میں اور اپنے گھر بار کو سنبھالنے میں لگا لیا گیا، اور ان کی فیملی کو، ان کی مدر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بیٹا اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور یہ اس سلسلے میں اب ان کے اندر ایک لگن تھی اور ایک تڑپ تھی کہ میں کچھ پڑھوں یا میں، اور جو کوئی تکلیف دکھ باہر سے ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتی تھی، یا یہ سوچتے تھے کہ اب یہ چیز ان کے مزاج کے خلاف ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس پہ ان کے اندر ایک جملہ بنتا تھا، ایک لفظ جو ہے وہ تشکیل پاتا تھا، اس کو پھر یہ پرو کرنا اور وہ ایک مصرع بناتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری شروع ہو گئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ جو ہے ایسے حالات میں اکثر باغی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں تو کبھی قلم اٹھا کے اگر کوئی شعر لکھنے لگتا تھا تو باپ جو ہے کان سے پکڑ کے کہتا تھا یہ تم کس راہ پہ چل پڑے ہو، تو یہ اسی راہ پہ چل پڑے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ راستہ ان کے لیے ایک بہت بلندیوں اور شہرتوں کی طرف انہیں لے جائے گا۔ اچھا صاحب، بیک وقت 2 سوال آتے ہیں میری ذہن میں، اتنا دلچسپ سی بات ہے۔ اچھا یہ تو چلیے مان لیا کہ آپ نے اسکول کالج نہیں دیکھا، لیکن کتاب سے تو تعلق رہا۔ وہ بعد میں مجھے شوق ہوا پڑھنے۔ اچھا، بعد میں شروع میں اگر اجازت دیں تو 1-2 شعر شروع کے جو بچپن میں نا، جی شاہ، کہ وہ روز مدرسے جاتا ہوں میں، پڑھ کر وہاں سے آتا ہوں میں، ماں کو سبق سناتا ہوں میں، خوب مٹھائی کھاتا ہوں میں۔ ہاں، یہ تقریباً 8 سال اسی سال کی عمر کا۔ ہاں، تو یہ بڑی لمبی ہے۔ اچھا، یہ رائمنگ بہت لمبی ہے بڑی دیر میں۔ تو اسی طرح پھر جب جہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 اور مل کے بیٹھے یار، 5 6 7 8 پہلے لے آؤ ایک کھاٹ، جو اس ٹائم میں بولا جاتا تھا جیسے الفاظ، بس اسی طرح وہ پھر روانی شروع ہو گئی الفاظوں میں۔ یہ جو 1950 کی دہائی کا لاہور اندرون شہر، جی جی جی، ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتلائیں کہ کس قسم کا شہر تھا، کون کہاں رہتا تھا، اور جو ماحول تھا شہر کا وہ کس قسم کا تھا؟ بڑا سادہ سا دور تھا، تو مجھے تقریباً 60 تک کا تو یاد ہے، سنتا تھا ان کو۔ اچھا، بڑا مزہ آتا تھا سن کے، مگر ایک بات مجھے پتہ نہیں کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، سب باتیں کہیے تو اس زمانے میں سب کچھ کہہ دیتے۔ والد صاحب کے ساتھ نا بہت سارے لوگ پڑھے لکھے، وہ کہتے تھے جناب علی میں نوکری لگوا دو، یہ کر دو وہ کر دو، تو وہ آج بھی کہتے ہیں۔ ہاں، تو مجھے لگتا تھا یار یہ تعلیم کیا چیز ہے، پھر جو پڑھ لکھ کے ایسے ہی کرنا ہے، تو بلکہ جو لوگ باتیں کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت ذہن میں یہ بھی آیا میرے۔ تو پھر وہاں سے ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ بہت لمبا پھر ایک چانس، یہ بات آپ نے بڑی گہری کہہ دی ہے رابعہ، کہ 8 برس کے بچے کو یہ ادراک ہو رہا ہے کہ اگر ساری تعلیم کا ہدف چند سکوں کی نوکری ہے تو اس کے لیے تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ مال برداری شروع کر دیجئے، کاروبار شروع کر دیجئے، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک بڑی گہری بات ہے۔ اور جبکہ اس دوران میں نا تو تنخواہ بھی نا عام چھوٹا سلسلے میں نا وہ 50-60 روپے ماہانہ کی تنخواہ ایک سپاہی وغیرہ کی، تو اس زمانے میں مجھے 5 روپے روز خرچ ملتا تھا۔ واہ، یہ والد صاحب دیتے تھے؟ جی ہاں، ویسے اللہ کی بڑی رحمت تھی۔ یہ پروگرام میرے بچے نہ دیکھ رہے ہوں، وہ 5 روپوں کو آج کے حساب سے، ہاں وہ بڑا نہیں، کھلی میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں، غلط نہیں کر رہا ہوں، کاروبار بھی تھا سارا کچھ اللہ کی رحمت سے، تو بات پیسے کی نہیں تھی، مگر بس وہ جو سزا ملی وہ جھوٹ پر ملی مجھے۔ اچھا، وہ بس سمجھتا رہا، یہ بھی تو تربیت کا ایک حصہ ہے۔ جی ہاں، تو اس دوران میں جو میں نے قریب سے بہت سارے سیاستدان جو آج کل بڑے نامور ہیں ان کو بھی دیکھا، ماشاءاللہ گائک بڑے بڑے ہیں، اس میں تو بات ہوگی، بہراج کتھک سے آپ کی محفلیں، بدرمیاں سے آپ کی محفلیں، ان پہ بات ہوگی۔ بدرالزماں صاحب ہوئے، قمرالزماں، بدرالزماں، غلام حیدر خان، غلام جعفر، غلام شبیر، ان لوگوں سے واسطہ رہا۔ اب آپ چونکہ گائکی کے اتنے بڑے بڑے ناموں پہ آ گئے ہیں تو میرے خیال میں اب علی رضا صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں سنائیں، ذرا اندازہ تو ہو کہ نصرت بھائی کا جو کام ہے وہ کس پائے کا ہے۔
कब कहा था कि अहदे वफा करो, मैंने ये कब कहा था कि अहदे वफा करो। बस इतनी अर्ज की थी, बस इतनी अर्ज की थी कि मिलते रहा करो। मैंने ये कब कहा था कि अहदे वफा करो। इकबाल जुर्म करता हूँ, मुजरिम हूँ प्यार का। इकबाल जुर्म करता हूँ, मुजरिम हूँ प्यार का। तजवीज़ मेरे वास्ते, तजवीज़ मेरे वास्ते कोई सज़ा करो। मैंने ये कब कहा था कि अहदे वफा करो। गुज़रे न नागवार तो एक बात मान लो, गुज़रे न नागवार तो एक बात मान लो। अपने जमाल हुस्न का, अपने जमाल हुस्न का सदका दिया करो। मैंने ये कब कहा था कि अहदे वफा करो। दिन रात जुल्म ढाओ तुम नुसरत की जान पर। दिन रात जुल्म ढाओ तुम नुसरत की जान पर। लेकिन कभी तो नज़र करम, लेकिन कभी तो नज़र करम भी किया करो। मैंने ये कब कहा था कि अहदे वफा करो। बस इतनी अर्ज की थी, बस इतनी अर्ज की थी कि मिलते रहा
کہا تھا کہ عہدِ وفا کرو. یوں بھی تو کبھی پیار کا اظہار کیجئے، بس پیار 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 کیجئے. خواتین و حضرات، رات گئے کی نشست میں یہ کلام اس شخصیت کا، اور آج گفتگو بھی اس شخصیت سے کہ جس کے ان خیالات کو کسی مدرسے کا، کسی یونیورسٹی کا محتاج نہیں بنایا گیا، جناب نصرت بخاری صاحب. نصرت بھائی، آپ سے گفتگو جاری تھی، لیکن سب سے پہلے رابعہ میں آپ سے یہ پوچھنا چلوں، آپ کا تعلق نصرت بھائی سے کیسے ہوا؟ کب ریڈیو کا کوئی پروگرام کیا جہاں ان کی شخصیت آپ کے سامنے آئی؟ آپ کیسے ان سے منسلک ہوئی؟ جی کئی سال گزر گئے اس بات کو. ان کے بہت اچھے دوست ہیں سارانہ صاحب، تو بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے بات چلی شاعری کی، تو انہوں نے کہا جی میرے بڑے ایک محبوب شخصیت ہیں، تو میں آپ سے ان کی بات کرا دوں. تو میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. انہوں نے بڑے ہی پیار، بڑی محبت، بڑی شفقت کے ساتھ مجھ سے بات کی، اور بس پھر اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا. اور جب میں نے ان کو سنا، ان سے میں نے گفتگو کی، اور آپ یقین کریں ان کی کتاب ہے ایک اتنا نہ ہو قریب، اس میں ایک ان کا شعر بڑا خوبصورت ہے کہ نصرت نہ آشنا ہوں اصول عروس سے. واہ. نصرت نہ آشنا ہوں اصول عروس سے، بن جائے شاعری میری باتیں تو کیا کروں. واہ. تو جناب ان کی باتیں شاعری لگتی تھیں ہمیں. عام سے گفتگو کرنا، کوئی نصیحت کرنا، کوئی بات کرنا. تو میں ریڈیو پہ پروگرام کرتی تھی تخلیق، تو اس میں انٹرویوز ہوا کرتے تھے. تو میں نے ان کو کہا، شاہ جی کو، میں نے کہا شاہ جی آپ کو میں نے وہاں پر بلانا ہے اور آپ نے انٹرویو دینا ہے. اچھا، یہ ایک اپنے قفس میں رہتے تھے، اپنی اس میں سے باہر نہیں نکلتے تھے. یہ تالا لگایا، چابی بھی اندر پنجرے کے، پنجرا کون کھولے. کچھ کوشش میں نے کی ہے، اور بڑی میں مطلب ان کی محبت کے انہوں نے میری بات کا مان رکھا. بڑا زبردستی میں ان کو ریڈیو پہ میں نے بلا لیا اور ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد سے پھر کہتے ہیں کہ مجھے گھر سے آپ نے نکالا. میں نے کہا یہ انسان ہر ایک سے پیار کرتا ہے. شاہ جی اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے نواسوں پوتوں سے کرتے ہیں، ہم بھی بہت سے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو ہم کیسے انصاف کریں گے اپنے ہنر سے، اپنے فن سے، اپنے لوگوں سے. تو میں نے یہ چیز بس ان کو بتائی کہ اپنے آپ سے پیار کریں اور نکلیں اس قفس سے باہر. واہ. تو شاہ جی نے آپ کی نصیحت مان لی. شاہ جی، اب بات آپ کی شاعری کی اتنی دیر سے ہو رہی ہے، کچھ شعر تو آتا ہوں، کچھ پھر بات آگے چلے. عرض ہے کہ محبت میں شعور زندگی بیکار ہوتا ہے. واہ. محبت میں شعور زندگی بیکار ہوتا ہے، مگر دیوانہ اپنے کام میں ہوشیار ہوتا ہے. واہ. مگر دیوانہ اپنے کام میں ہوشیار ہوتا ہے. بہت اچھا. جو صحبائے محبت سے اے دل سرشار ہوتا ہے، وہی خوش بخت انسان واقف اسرار ہوتا ہے. واہ واہ. اور یہ جوش و جذب کا عالم انہیں مجذوب کہتے ہیں. یہ جوش و جذب کا عالم انہیں مجذوب کہتے ہیں. انہی کے دم سے زندہ رسم و دار ہوتا ہے. رسم دار ہوتا ہے. بے شک. میرے سامنے قطع ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. کیا اچھا ہے کہ زندگی راز ہے مشیت کا، زندگی پر فریب ہوتی ہے، اور موت سے پیشتر عزیز میرے زندگی دل شکیب ہوتی ہے. یہ کہاں سے ایسے تجربے ہوئے کہ ایسے شعر ڈھلے ہیں؟ مہدی حسن صاحب سے، امانت علی خان صاحب سے، استاد بدرالزماں صاحب سے، مہاراج کتھک سے، ایسے نابغہ روزگار ہستیوں سے آپ کی محفلیں رہیں. یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ بس ویسے تو والد صاحب کے زمانے سے تو ویسے لوگوں سے تھا. جب میں چلا گیا تو میرے والد صاحب کا انتقال 1969 میں ہو گیا تھا. اچھا. پھر میں 1971 میں واپس لاہور آیا. اچھا. تو واپس آنے کے بعد وہ ضد سی تھی کہ میں کروں اس کام کو. تو پہلے بھی لکھتا رہتا تھا. اس کے بعد پھر وہ میں نے
जाना आना शुरू कर दिया और इन लोगों से भी प्यार मिलता रहा इत्तेफाक से, और कोई मानने को ये तैयार नहीं था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिसके अंदर फिर वो मेरा रिहाइश ऐसी जगह पर थी जहाँ पर वो जितने भी गुजरुकात थी, वैसे छोटे गुलाम अली खां साहब काफ़ी देर बैठना मेरे पास, बड़े ये अपने उस्ताद अमानत अली खां साहब, उस्ताद फ़तेह अली खां साहब, उस्ताद फ़तेह अली ग्वालियर वाले जी। ये लोगों का ना बस ऐसे सिलसिला चलता रहा। और मैं अच्छा, ये सब लोग क्या वहीं अंदरूनी शहर रहा करते थे? नहीं, इसमें से कुछ बाहर भी रहते थे मगर ज़्यादातर जाना आना उधर से होता था। अच्छा बदर साहब थे तो उनकी बैठक वहाँ थी रंग महल में। अच्छा। तो उनसे मेरे 60 साल ताल्लुकात है। तो नरून चौक बुखारी जिसका नाम मौजूदा वक्त में है, अच्छा। तो वहाँ पर हमारी परफ्यूम की दुकान होती। अच्छा। तो उसके बिल्कुल सामने ही में जिसने साहब भी रहा करते, और वैसे तो रहते थे ये मियाँ चन्नू भी रहे हैं कुछ अर्सा, फिर वो उसके साथ पे थे वहाँ पे, यहाँ समाधि गंगाराम में भी। अच्छा। मगर कुछ वक्त इनका वहाँ पे ना बैठक होती थी वहाँ अच्छा। पे ख़ास, तो वहाँ पे भी तो शफकत फरमाते हाँ थे? जी हाँ। सही। तो वाली साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, मिलना जुलना था। तो बस वो उनके बच्चे थे तो मैं उनका बच्चा था। अच्छा, गायकी एक अलग शोबा है, जी जी शायरी एक और जी, शोबा जी, है, जी, जी। रक्स एक और शोबा है। जी 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 महाराज कथक से भी आपका जी ताल्लुक? हाँ, जी हाँ। और ये मतलब कहने वाले कहते हैं कि ये बगैर उस्ताद के मूसीकी के रुमूज जी 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 हाँ, समझ ही नहीं आते। हाँ जी। कैसे? अच्छा, आपको कैसे? वो तो समझ मुझे भी नहीं आया अभी तक, मगर ये सुन के ना सुन के मतलब बात थोड़ी बहुत ही जानने लगा। उनमें बैठता रहा, जैसे अब मसलन महाराज साहब के पास किसी की वसासत से बदर साहब के साथ चला गया, उनसे उसके बाद फिर वहाँ बैठने को कुछ उनको सुनने को मिला अच्छी बातें, तो फिर उनसे मोहब्बत हो गई। फिर अब मज़े की बात यह है कि ये मैं उनको उस्ताद कहने लगा, वो मुझे पीर साहब कहते थे। तो मैं फिर तो ये उस्तादी और पीरी का रिश्ता था? नहीं, वैसे पीरी मैं लोग पीर के नाम से लिखा तो जाता, मगर मैं कहता हूँ बेजेर के पीर हूँ मैं। समझ रहे ना मेरी बात? जी, जी, जी। जेर नहीं है मैं बेचारी। तो बहरहाल बस इसी तरह बस सिलसिला चलता था। वहाँ से ही फिर वो ये पूर्णमल आबादी साहब, भरदो झोली मेरी या मोहम्मद, जी 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 ताजदार आलम वो निगाहे करम, जी जी। इनसे बड़ा प्यार रहा, इकट्ठे बैठते रहे। वो वहाँ पर क्या नाम चीफ मेडिकल स्टोर था कनारकली के अंदर ही, तो उसके ऊपर रहते थे ये। तो क्या इन सब की महफिल का असर था कि वो नहीं, आप अलग है मेरा। शायरी की तरफ निकल गए? बस वो अलग अलग चलता रहा ना सिलसिला। क्योंकि एक तो हमने ये भी सुना है कि गालिबन आपकी कोई अजीज़ा रावलपिंडी में थी कि जिन्होंने आपको। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो क्या किस्सा मेरी है? कज़न थी, मेरी जी। बहन थी, तो वो जोर लगाती थी। मेरा उसका ऐसा सिलसिला था कि समझ नहीं था कि ये मेरी बहन है कि भाई है, दोस्त है कि दुश्मन है। मोहब्बत भी बड़ी थी हमारे में आपस में। तो वो मेरी जो वो फैमिली है ना, वो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। तो वो वहाँ पे अब भी वहाँ मौजूद हैं। तो वो मुझे कहने लगे, वो आपस में बात कर रहे थे, शायरी पर करने लगे। मैंने कहा मैंने भी शायरी करनी है, जब शुरू में गया ना सर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने क्या शायरी करनी, तुम्हें तो इतना नहीं पता माजी कैसे कहते हैं, मुस्तकबिल क्या है, हाल क्या है, तुमने क्या शायरी करनी। मैंने कहा अच्छा, तो मैं जब कुछ करूँगा तो फिर ठीक बात होगा। तो बस उसके बाद फिर मैं शुरू तो हो ये तो गया। ऐसा लगता है जैसे आपने शायरी बतौर चैलेंज की। बस वैसे ही जिसमें मैंने कहा था करता रहा। और मज़े की बात यह है कि अब ये 1979 में मेरा ख्याल है या 78 में बदर साहब ने वहाँ रावलपिंडी में गाया, उनके साथ फिर वो उस्ताद गुलाम हैदर खां साहब थे, उस्ताद मांडो खां के बेटे। तो वो अक्सर बैठते उठते थे, कुछ माहौल ऐसा बन गया था मेरा वहाँ पर। तो वो सिलसिला चलता रहा, एक के साथ एक जुड़ता रहा। सर, जो ये मौसीकी के ये जो कड़ी है, जिसे क्लासिकी मौसीकी कहते हैं, जी, जी। ये तो बहुत ही दकीक है। जी। खुद जो अहले तरब हैं, जी, जी। उनमें से बहुत इससे कनी कतराते हैं। जी जी जी। तो आप बज़ाहिर मौसीकार नहीं हैं, जी, जी, लेकिन इतनी दिलचस्पी आपकी इस बस शोबे वो से। ऐसा ही हुआ कि एक दफ़ा ना मैं जहाँ पे काम कर रहा था ना, कारखाना था ज्वेलरी का मेरा, तो रात के टाइम एक प्रोग्राम रेडियो पे चल रहा था। उसमें मेरा ख्याल उम्मीद अली खां साहब गा रहे थे कुछ वहाँ पे। मैं सुनने लगा, सुनते सुनते मुझे रोना आ गया। मैं रोता रहा दारो को दार। वाह।
تو مجھے بڑا مزہ آیا جب ذرا کیا تو پتہ لگا کہ یہ قریب ہی تو رہتے ہیں، میرے پروگرام ریڈیو پہ چل رہا تھا، تو پھر وہ کریم پارک میں رہتے تھے، تو اس سے اس کا بھی شوق پیدا ہوا. پھر اسی طرح پھر وہ ان سے استاد امانت علی خان صاحب استاد، ان سے بہت زیادہ ان کی 3 پشتیں ویسے میں نے دیکھی ہیں. اچھا جی ہاں، استاد اختر حسین صاحب سے اور استاد امانت علی خان، فتح علی خان، پھر ان کے بیٹے امجد امانت علی، اور پھر ان سے رہا سلسلہ. موجودہ دور میں اب وہ رستم اور وہ سکندر جی بالکل ان بالکل سے ہے. ہمارے رات گئے میں آئے. جی ہاں. اچھا ایک وہ میوزک کانفرنس کا بھی تو قصہ ہے جو بہار پہ جشن بہار. ہاں جی ہاں، وہ ساتھ لے گئے. وہ پرویز پارس صاحب تھے اس میں، اچھا بدر صاحب تھے، سلیم اقبال صاحب میوزک، ان سے بڑا پیار تھا. وہ لے گیا پروگرام میں. وہ پروگرام کا نام تھا جشن بہاراں. تو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. شریف خان صاحب بھی تھے پنچ والے، وہ ستار نواز تھے. تو میں نے کہنے لگے جی وہ واپس، میں نے کہا مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. میں نے جان کے میں نے کہا جی اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں گے. کیا؟ میں نے کہا یہ ویسے دھوکہ نہیں دیا آپ نے لوگوں کو. وہ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا جی پروگرام کا نام کیا ہے؟ جشن بہاراں. بہاراں. اور آج بہار ہی نہیں گایا. بہار ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں گائی بہار. تو بس اتنا ہی پتہ بھی مجھے اتنا ہی تھا کہ وہ باہر نہیں گئی. ابھی یہ جو ان کی جہت ہے موسیقی کی جی، اور اتنا زیادہ انہیں علم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک، کیونکہ یہ تو ایک بڑا دقیق علم ہے. آج کے آپ بچوں سے جو بہت پڑھے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ استائی اور انترا کیا ہوتا ہے تو نہیں جانیں گے. نہیں جانیں گے. تو یہ کیسے؟ یہ دراصل زندگی میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اور لوگوں سے جو ان کی ملاقات رہی نا، اور یہ اس حساب سے بہت خوش قسمت ہیں شاہ جی کہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھے جن کا موسیقی سے، سر سے، ساز سے، قلم سے، کرتاز سے ان کا تعلق رہا. اس چیز کا انہوں نے اس کی گہرائی میں گئے. انہوں نے اپنے اس وقت کو اور ان ملاقاتوں کو ضائع نہیں کیا. انہوں نے اپنے اندر ان کو جذب کیا، اور اسی لیے ان کے اب جتنے بھی اشعار دیکھیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھیگے ہوئے ہیں، محبت میں بھیگے ہوئے ہیں، جدائی میں بھیگے ہوئے ہیں، کسی غم میں بھیگے ہوئے ہیں، خوشی میں بھیگے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر سے خود بخود جس طرح سے بارش کی بوندوں کی ایک اپنی لے ہوتی ہے نا، اسی طرح سے ان کی شاعری کی اپنی ایک لے ہے جو کہ ہمیں مترنم سنائی دیتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ آج کامیاب ہیں، اور ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے جو بات کرتے ہیں کہ شاید ابھی اگلے دم آنسو نکل پڑیں، اگلے دم کوئی اداس لہجہ ہو جائے ان کا، اور ہم بھی انہی کی اس محبت میں بھیگنے لگیں. شاہ صاحب آپ کی ساری گفتگو اب تک جتنی بھی میں نے جو ہوا، جی جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اچھی درسگاہ، سب سے اچھا کلاس روم تو صاحبان علم کی بیٹھک ہے، اور سب سے اچھا استاد تو مشاہدہ ہے. جہاں جی جی، بے شک بے شک. تو آپ کے معاملے میں کبھی آپ کو یہ قلق ہوا کہ کاش میں بھی اسکول چلا جاتا؟ کیونکہ مجھے تو آپ کے سامنے اب احساس سے محرومی ہو رہا ہے کہ کلاس روم جانے کی بجائے میں اندرون شہر ان بیٹھکوں میں جاتا. نہیں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کہ اس کو پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے. یہ تو پہلے تھا دماغی طور پر خلل تھا کچھ کہ یار جب ایسے سے پڑھے لکھے لوگ ایسے پھر رہے ہیں تو بس بہرحال تعلیم بہت ضروری چیز ہے. لیکن جو تعلیم آپ نے حاصل کی وہ تو کسی یونیورسٹی میں دستیاب نہیں. میں آپ سے الفیہ کہتا ہوں کہ میں نے اب تک کا کام، آج تک کا مجھے یقین نہیں ہے خود پر کہ یہ کام میں نے اچھا ہے یا برا ہے، بس کرتا رہا. یہ بھی جو کتابیں وغیرہ بھی چھپ گئی نا، یہ بھی کہنے پر ہی بس کوئی وجہ تھی، کچھ کلام لکھا بڑا. اچھا، یہ ایک تو اتنا نہ ہو قریب، اور ایک چپکے چپکے تو آپ کی شاعری کی کتابیں. جی ہاں. آپ نے اپنے مضامین بھی چھاپے ہیں؟ ہاں کچھ تھوڑے سے. اچھا، یہ کیسے خیال آیا کہ اچھا میں اخباروں میں لکھنے لگوں اور کالم نویسی کرنے لگوں؟ وہ پھر دوست بنتے چلے گئے نا آگے، انہوں نے ذرا تھوڑا سا زور دیا کچھ کریں. جیسے سہارانہ صاحب کے بارے میں بات ہوئی. اب میرے یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہیں میرے، 46 سال کا تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کچھ نہ کچھ لکھو یار. انہوں نے حوصلہ افزائی بہت کی دوستوں نے، اور جتنے بھی دوست زندگی میں آئے انہوں نے حوصلہ افزائی تو بے پناہ کی. سب نے کچھ کریں آپ، شاعری پہ کریں. میں نے اب طبلہ باجا لے آئے، یہ وہ لا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، تو اس پہ وہ
اور آج بھی ہے. वाह. تو اب تک وہاں پہ میرے پاس آتے جاتے ہیں لوگ ہیں. تبلا بھی ان کے گھر میں موجود ہے اور وہ بھی اور خود بھی بہت اچھا گا لیتے ہیں. اپنے حال میں اور مانتے نہیں ہیں اس طرح سے، لیکن یہ کہ بہت اچھی ان کی کوششیں رہیں. اور جو ان کے اخبار میں ان کے بہت سارے مضامین ہیں ان کے جو انہوں نے چھاپے، اس میں ایک پیشن گوئنگ کے حوالے سے ایک کالم بھی ان کا چلا کرتا تھا. مجھے بتائیے کہ آپ کے حوالے سے آپ کا ایک قول مشہور ہے کہ جو شخص موسیقی کے زیر و بم نہیں جانتا وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتا. ہاں نہیں، وہ اس طرح سے تھا. میں کہتا تھا جو موسیقی کی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص سچ اور جھوٹ کی کو جلدی پر رکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ گلے سے کر رہا ہے، سینے سے کر رہا ہے، تو یا سچا ہی لگتا ہے نا. ہاں جی ہاں. تو وہ اس کو الفاظ خالی تو معنی نہیں رکھتے ہمارے نزدیک، لہجہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. واہ. پھر وہ امپریشن چہرے کے، پھر باڈی لینگویج ہے، یہ سب کچھ مکس کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ پھر اس کو اس میں سے نکالا جاتا ہے کہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے. موسیقی کی بات ہو گئی، رقص کی بات ہو گئی، اب موسیقی کو سن بھی لیتے ہیں اور چلتے ہیں علی رضا صاحب کی جانب اور آپ کی کوئی اور ایک اچھی سی غزل سنتے ہیں. جی علی رضا صاحب، محفل آپ کے ہاتھ میں. اپنی حالت کروں بیان کیسے، اپنی حالت کروں بیان کیسے، بات دل کے کہے زبان کیسے، اپنی حالت کروں بیان کیسے، بات دل کے کہے زبان کیسے، اپنی حالت کروں بیان کیسے. راکھ میں دب گئی تھی چنگاری، راکھ میں دب گئی تھی چنگاری، دل سے اٹھنے لگا دھواں کیسے، بات دل کی کہے زبان کیسے، اپنی حالت کروں بیان کیسے. خون ہی آنکھ سے گرا ہوگا، خون ہی آنکھ سے گرا ہوگا، ورنہ دامن پہ یہ نشان کیسے، بات دل کی کہے زبان کیسے، اپنی حالت کروں بیان کیسے. آکے منزل کی گود میں نصرت
आके मंजिल की गोद में नुसरत लुट गया तेरा कारवां कैसे बातिल की कहे जुबान कैसे अपनी हालत करूं बयां कैसे अपनी हालत करूं बयां कैसे ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त। मेरे अशार में रवानी है, मेरे जज्बात में जवानी है, राह उल्फत पे गामज़न हूँ मैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जनाब नुसरत शाह बुखारी की वो मुख्तसर सी कहानी जो 6 दहाइयों पर मुहित है और हर एक दहाई के हर एक दिन का एक नया वाक़या है, और इन तजर्बात का नाम वो तालीम है जो नुसरत बुखारी साहब का ख़ासा है। अगर मैं रबी आपसे कहूँ कि सबसे पहले तो अगर नुसरत साहब की कोई गज़ल से हम आगाज़ करें और आप सुनाना चाहें या जी नुसरत साहब को बिल्कुल। जो अगर आप सुनाएं तो क्या बात है। जी जी, कल हम जब वापस आ रहे थे सफ़र में तो रास्ते में इन्होंने मुझे ये अपनी गज़ल सुनाई और बहुत खूबसूरत है कि मंज़र उदास सुनी है हर एक गली कैसी, ओढ़ी हुई है शहर ने बेरौनकी कैसी, वाह, ओढ़ी हुई है शहर ने बेरौनकी कैसी, शायद कि जल रहा है कोई गम की आग में, शायद ही कोई जल रहा है गम की आग में, कोई गम की आग में, वरना अंधेरी रात में ये रोशनी कैसी। वाह वाह, क्या खूबसूरत क्या और गहरा अच्छी बात शेर है। है। जब वो नहीं तो चांद को बादल से ढांप दो, जब वो नहीं तो चांद को बादल से ढांप ढांप दो, दो, जब चांद ही नहीं है तो फिर चांदनी कैसी। वाह, मादा परस्ती गर है इलाज अलम तो फिर, मादा परस्ती गर है इलाजे अलम तो फिर, ओढ़े हुए है गम की कबा आदमी कैसी। वाह, और दौलत भी है, इज्जत भी है, घर भी है, शहर भी, सब कुछ है मेरे पास तो फिर तशनगी कैसी। सब कुछ है मेरे पास तो फिर तशनगी कैसी। वाह, बहुत खूबसूरत ये बहुत गज़ल है उनकी। बहुत ही अच्छा। जी। वो जो हम माल की दौड़ में हैं, ये उसका तजुर्बे का निचोड़ है और बहुत ही उम्दा निचोड़ है। इससे पहले कि मामला आगे बढ़े, अब ये शेर की नशिस्त चल पड़ी है तो आप खुद शायरा हैं, तो अगर मैं आपसे भी गुजारिश करूँ कि कुछ अता हो तो क्या ही बात है। रोज मिलता है गम नया कोई, वाह, रोज़ मिलता है गम नया कोई, जिंदगी है कि बद्दुआ कोई, वाह वाह भाई वाह, जिंदगी है कि बद्दुआ कोई, शबे मेहताब को खबर देना, शबे मेहताब को खबर देना, शाम होते ही जल बुझा कोई, वाह, शाम होते ही जल बुझा कोई, तीरगी ही रही मुकद्दर में, तिरगी ही रही मुकद्दर में, चांद के साथ भी रहा कोई, वाह, चांद के साथ साथ भी भी रहा कोई, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, अजनबी है ना आशना कोई, कोई। वाह, अजनबी है ना आशना कोई। और एक शेर शाजी के लिए कि छान मारा है एक ज़माने को, छान मारा है एक ज़माने को, तेरा सानी न मिल सका कोई। वाह भाई वाह वाह, क्या छान अच्छा मारा शेर। है एक ज़माने को, तेरा तेरा सानी सानी न न मिल मिल सका सका कोई, हार कर जान दश्त रोही में, पानियों में उतर गया कोई, रोज मिलता है गम नया कोई, बहुत जिंदगी है कि बद्दुआ कोई। बहुत बहुत उम्दा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपकी शायरी के बारे में कहा गया कि मैं ये आपके अगर ये जो आपकी किताब है इतना ना करीब हो, उसकी इब्तिदा में आपकी शायरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। उसमें से एक तो ये है कि सैयद नुसरत बुखारी लफ्ज़ों के एक ऐसे सौदागर का नाम है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान लफ्ज़ों का बेउपार करता है। अच्छा, ये बड़ी आपकी
کاروباری جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے وابستہ بڑا اچھا سا یہ جملہ ہے. ان کی شاعری میں ان کی شخصیت کی سادگی نمایاں نظر آتی ہے. نصرت بخاری کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ الفاظ اپنا مطلب اور مفہوم خود بتاتے ہیں. یہ بہت دقیق مسائل کو بہت آسان لیکن پھر بھی شعر کے وزن میں پورا کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اندر کہیں چھپا ہوا استاد ہے، موسیقی کا سمراٹ ہے، اس میں وہ سروں میں بیلنس کر دینا کیا کمال ہے. جبکہ آپ نے کسی شاعر سے آپ نے اپنا کلام ٹھیک کروایا، کبھی کسی کو استاد کیا شاعری میں؟ نہیں، ایک دفعہ ہی بس ہوا تھا ایسا. تو دیا تھا تو انہوں نے میرا کلام، میں اتفاق سے وہ جوری باغ ہمارے پاس تھا، وہاں پر مشاعرہ ہوا کرتا تھا. تو میرے رشتہ دار ہی تھے، ان کو میں نے کہا ایک غزل پہلی ابتدائی لکھی، میں نے بتایا ان کو، میں نے کہا یہ میں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا. تو انہوں نے وہی غزل میری اتوار والے روز وہاں پڑھ رہے تھے. اچھا، وہ آپ انہوں نے پڑھ دی؟ پڑھ رہے تھے. نہیں مگر بات مزے کی ہے کہ میں جب انہوں نے پڑھ رہے تھے نا، میں بھی داد دے رہا تھا. اچھا وہ جب میں نے تھوڑا سا 2-3 مصرے کہہ دیے نا، انہوں نے پڑھ لی 2-3 شعر، تو میں سامنے پڑھا. پھر جب انہوں نے پوری پڑھنے کے بعد جب مقطع پڑھا تو پھر انہوں نے بتلایا ان کو یہ میری نہیں ہے، یہ نصرت بخاری ہے، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے. پہلے میں نصرت علی نصرت کے نام سے لکھتا. اچھا، تو یہ ان کی لکھی ہوئی اور وہ ہے. پھر مجھے وہاں پہ انہوں نے بلایا. جو اجازت دیں گے تو پھر میں آپ کو. جی ضرور. نہیں آپ ضرور سنائیے. تاکہ ان کا خیال ہے کہ محبت نہیں رہی، ان کا خیال ہے کہ محبت نہیں رہی، پہلی سی اب ہماری وہ حالت نہیں رہی، اور دیکھی ہے جب سے اپنوں کی بدلی ہوئی نظر، دیکھی ہے جب سے اپنوں کی بدلی ہوئی نظر، غیروں سے ہم کو کوئی شکایت نہیں رہی. واہ بھائی. اور ناکامیوں نے کر دیا اس درجہ بے نیاز، کامیوں نے کر دیا اس درجہ بے نیاز، سامان زندگی کی ضرورت نہیں رہی. اور کوئی برا ہزار کہے، کوئی برا ہزار کہے ہم کو کیا غرض، کوئی برا ہزار کہے ہم کو کیا غرض، دل میں کبھی ہمارے قدورت نہیں رہی. اور اب پوچھتے ہیں مجھ سے میرا، اب پوچھتے ہیں مجھ سے میری داستان غم، اب پوچھتے ہیں مجھ سے میری داستان غم، جب عرض حال زار کی طاقت نہیں رہی. صاحب مجھے بار بار جو ایک وہ میرے اندر کا ایک متعصب اردو دان بیٹھا ہے نا، وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ لاہور کے گلی محلوں کے لڑکے کی زبان ایسے کیسے دھل گئی اب کہ ضرورت عرض حال کی ترکیب وہ بنا سکے؟ مطلب یہ کیسے ہوا؟ بس وہ میں نے عرض کی نا کہ بیٹھنا اٹھنا کچھ بڑے لوگوں میں کے ساتھ شاعر تو ان میں کوئی نہیں تھے نا. اچھا، شاعری تو میرا ایسے بھی تھے، وہ کافی سارے لوگ نا تھے، دانش صاحب بھی، ان کا بھی کوئی بیٹھنا اٹھنا تھا. جی، ساگر صدیقی صاحب واہ، تھا ان کا. تو ان کے ساتھ ہی سبھی نا یہ گانے والے بھی، نیسن بھٹی صاحب بھی. جی، تو کچھ خاندانی بھی بات کر لیں ہم، سمجھ لیں والد صاحب کی وجہ سے. ان کا ایک عجیب تھا ہی. اور میرے اندر یہ جو جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں نا، میں یہ سوچی سمجھی نہیں کر رہا ہوں، فلبتی بس. اچھا، تعلق تو کرنال سے تھا تو پھر وہ سبب بھی ہو. اچھا، آپ نے خود آپ کا بھی جو شعر رابعہ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ وہ آپ کو علم عروض جی سے آگہی نہیں ہے، جی بحروں کا آپ کی جانے بلا، تختی کے مسائل کیا ہیں آپ کو علم نہیں ہے. شعر وزن میں کیسے آئے؟ ویسے قدرتی طور پر کیا موسیقی کی وجہ تھی کہ جو آپ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس پہ بلکہ وہ اجمل نیازی صاحب نے بھی کالم لکھا اور دوستوں نے بھی لکھے. جی اجمل نیازی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نصرت بخاری سوز و گداز سے بھیگتے ہوئے آدمی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ شاعری قلب و نظر کو بھگو دینے والی چیز ہے. اہل دل کے لیے عروض اتنی ضروری نہیں، شاعری کے لیے بحر رمل اور بحر رجل وغیرہ کو ضروری خیال کیا جاتا ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر حال دل سنانے کے لیے پابندیوں میں جکڑا ہوا آدمی کسی سے کیا کہے گا؟ جذبات کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو
بہرے نگاہ چاہیے کئی لوگ تھے جو بالکل ان پڑھ تھے مگر وہ بہت بڑے شاعر تھے. واہ. لیکن اب رابعہ اس میں جو بڑی دلچسپ سی بات ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہ 36 کا آنکڑا ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے. صاحب نے دل کی بات کہی لیکن غزل کے پیرائے میں پابند نظم کے پیرائے میں گیت کے پیرائے میں بند ہو کے آزاد نظم نہیں گئی اس طرف نہیں گئے. تو وہ سبب موسیقی کہیں تو پیر صاحب کے بیک گراؤنڈ میں گھنگرو بج رہے تھے. جی ہاں وہ تو تھا وہ بھی اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے. اب آ جاتے ہیں آپ کا جو دیگر علوم کی طرف آپ جی آئے. جی جی. یہ شوق کیسے ہوا کہ اچھا جو ستاروں کا علم ہے اس کے بارے میں جانا چاہیے اور کچھ ستارہ شناسی اور کچھ ہاتھ کا علم اور یہ ادھر کس طرف نکل گئے؟ یہ بھی اسی طرح وہ جگہ کی وجہ سے وہ میرے سامنے ایک رہتے تھے دکان کے سامنے عمل ملک لطیف صاحب اور وہ پیر کا لفظ بھی انہوں نے مجھے لقب دیا تھا جی پیر. اچھا. تو وہ اس معاملے میں بڑے ماسٹر تھے تو ان کے پاس لوگ بیٹھتے اٹھتے بھی تھے. میں چھوٹا سا تھا سنتا کوئی نہیں تھا میری وہ اپنی باتیں کرتے رہتے تھے. تو بس مجھے بھی وہ جنون سا آیا میں نے بھی پیش گوئی کر دی وہاں پہ. وہ کہنے لگے جی یہ کون سے علم سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کہا اچھا یہ میرے علم میں یہ بات تھی ذہن میں تھی کہ وہ علم جفر جو ہے جفر کہتے ہیں خالقہ علم رمل ریت کا صاحب. تو علم جفر خالقہ صاحب میں نے کہا جب خالقہ صاحب ہو سکتا تو کاغذ کا بھی ہو سکتا ہے. آج کل کاغذ پہ لکھا جاتا. میں نے کہا جی یہ علم کاغذ ہے. تو وہ اللہ تبکلی جو میں نے بات کی تھی وہ پوری ہو گئی. وہ اس کے بعد پھر چلنے والا کام پھر میں نے وہ کچھ ایسا پڑھنا شروع کر دیا نجوم کے بارے میں پڑھا. اور جب میں نے اس کو سمجھنے لگا 50-60 سال کے بعد سمجھ آئی کہ یار یہ تو بات ہی الگ سے ہے. یہاں پر تو کسی کو یہی نہیں پتا کہ علم نجوم کیا ہے تو علم جفر کیا ہے تو علم رمل کیا ہے بلکہ ایک ہی نام دیں گے علم وراثت کیا ہے علم گیسو کیا ہے. یہ علم گیسو کیا ہوتا ہے؟ بالوں کا علم. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی یہ بال بتلا دیتے کہ بالوں سے پتہ لگ جاتا کہ یہ انسان کے کیسے مثلا سونا بیٹھنا اور کیا کیا تکلیف جیسے خون بتلا دیتے ہیں نا یہ کیلشیم کی کمی وغیرہ اس طرح بالوں سے بھی. اور جو بے بالوں پر ہو؟ ہاں بے بالوں پر ہو تو اس کا بھی اندازہ ہو جاتا کیوں ہے. اچھا کیوں ہے. تو جب اس سے بات کی جاتی بندے سے اور ہوئی ہے یہاں پر اس سے بات ہوئی تو وہ پھر باقی میں اب اس کو ان چیزوں کو میں اب اس کو ویسے استعمال میں نہیں لیتا. جب سمجھ میں آئی نا کہ جیسے کہ علم نجوم اور علم فلکیات کے بارے میں نا اکثر پڑھا میں نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ وہ اس کو ایک ہی نام دیں گے جبکہ وہ علیحدہ ہے. اچھا یہاں سے اگر ایک رستہ جاتا تو ہے صوفیانہ کڑی کو روحانی. میں ابھی اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم آخر کے لیے رکھیں گے. جی جی. یہ سارے مسائل آپ دنیا میں رہ کے کرتے رہے. جی جی. یہ جو ہر ایک انسان کا منفی پہلو ہے. جی. 8 برس کا بچہ جس نے گھر چھوڑا تھا جی جی اس کا پے بپے ٹاکرا اس منفی پہلو سے ہوتا رہا ہوگا. جی جی. نصرت بخاری بننے تک اس بچے نے کیسے مقابلہ کیا اس منفی پہلو کا؟ بس ہوتا چلا گیا کچھ. وہ جو میں جن کی وجہ سے میں زیادہ تنگ تھا نا بڑے بھائی تھے میں ناراض تھا اندر سے مگر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے جب مجھ سے بڑے پیار سے ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کے اور بہت پیار کیا یہاں تک کہ ماں باپ کی کمی کو بھی انہوں نے پورا کیا اور مجھے کہا کہ بیٹا میں نے اس لیے پر سختیاں کی کہ تم بگڑ نہ جاؤ. وہ بھی ایک تربیت کا وہ حصہ سمجھتے رہے جو سختیاں کرتے رہے. وہ اتنی سختی کرتے تھے کہ مجھے کھیلنے کا موقع نہیں ملا زیادہ تر. گلی میں نہیں کھیلے. نہیں کھیلنا وقت پہ آنا. اچھا کھیلنے کا کیا شوق تھا؟ اگر کھیلے ہوتے تو کیا بنٹے کھیلتے کرکٹ کھیلتے پتنگ اڑاتے تھوڑا یا وہی کبوتر اڑاتے پہلا والا؟ کبوتر والا وہ آج بھی ہے. اچھا. وہ میں چلو بلال پھر اس میں بات ہوگی. کبوتروں کا شوق وہ جب سے لے کے آج تک ہے میرے ساتھ. اچھا. ہاں اگر وہ میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے آپ نے ایسے کبوتر نہیں دیکھے ہوں گے. اچھا. کتنے آسمان پہ اڑتے ہوئے کبوتر نا جیسے چھت پہ جانا سب نے آ کے میرے بیٹا ہوں تو کتنی طرح کے کبوتر جمع کر رکھے ہیں آپ نے؟
نہیں اب تو 1-2 جوڑے ہیں. اس وقت تو میرے پاس کچھ 100-150 کبوتر تھا اور وہ آزاد پھر رہے ہیں. اور بس جیسے میں چھت پہ گیا ہوں اور میرے پاس باقاعدہ وہ ویڈیو ہیں بنی ہوئی تو سارے آ جاتے تھے اور پیار کرتے تھے. اور بلکہ میں ڈانٹتا بھی تھا اور ڈانٹ وٹ کرنی وہ ہوئی گلیریاں ہوئیں. یہ پرندوں پر بھی تھوڑا بہت میں نے کچھ سلسلہ کیا. اچھا جانوروں کا شوق ہے. جی ہاں. شفقت فرماتے ہیں آپ جانوروں سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا سبب ہے کہ گھر سے باہر نکلنے والا بچہ جی ایک نامناسب بیٹھک میں نہیں گیا بلکہ وہ صاحب ادب کی بیٹھک میں گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جس طرح انہوں نے خود بھی بتایا شاہ جی نے کہ جو ان کے بھائی تھے وہ ان پر اتنی نظر رکھتے تھے کہ ان کو گلی میں بھی نہیں جانے دیتے تھے. وہ وقت تھا بگڑنے کا یا پھر سنورنے کا کہ باہر گلی میں جاتے لڑکوں سے کھیلتے کوئی بھی ایسی چیز اپنا سکتے تھے جو کہ ان کو پسند نہ آتی. اس لیے انہوں نے اتنی سختی کی اور وہ سختی ان کے کام آئی. ان کو ادبی بیٹھکوں میں بیٹھنے دیا, بڑے لوگوں میں بیٹھنے دیا, جس کی وجہ سے آج نصرت بخاری جو ہے خود ایک اتنی بڑی ہستی بن کے ہمارے سامنے بیٹھے. میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں نصرت بھائی, ہمارے بچے صاحبان علم کی محفل میں اگر گھر میں ہو بھی ہو تو انہیں اختلاج قلب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں وی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو. اور وہ یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ جو کل جدید تھا وہ پھر قدیم ہو جاتا ہے. جو آج جدید ہے وہ کل قدیم ہوگا. تو یہ وہی والا معاملہ ہے کہ جو پہلے ان کا وقت تھا وہ اب نہیں ہے, اور اب جو آج کی بچوں کا وقت ہے وہ اب آگے جا کے وہ وقت نہیں ہوگا. اور انہوں نے وہ وقت نہیں دیکھا جس میں ہم نے ساری تہذیب, ساری ریت روایت اور ادب ہم لوگوں نے سیکھے. یہ لوگ اب اس نئے دور کی پیداوار ہیں اور انہوں نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. لیکن ہم تک یعنی کہ میں سمجھتی ہوں ہمارے تک وہ تہذیب, وہ روایتیں زندہ ہیں. ادب وہ بیٹھ کے وہ محفلیں, بڑوں کا ادب جو ہے وہ سب موجود ہے. لیکن ہم آگے کیوں نہیں ٹرانسفر کر سکے, اس کے یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. اور یہ سوال صرف ماں باپ پہ نہیں, اساتذہ پہ بھی. اور جو ہے وہ جو بات کی آپ نے کہ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن دیکھ لیں کتنے ادب آداب کے ساتھ. تو یہ ڈگری بانٹنے والے اداروں کو یہ جواب بھی تو دینا ہوگا نا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلا شراکت غیر آپ کی سند سے تعلیم معتبر ہے تو پھر یہ بھی بتلائیے کہ اس تعلیم کے ساتھ وہ تربیت کا کیا ہوا. خواتین حضرات, گفتگو شاہ صاحب سے ہو رہی ہے اور اس میں ہم موسیقی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. پہلی 2 غزلیں شاہ صاحب کی ابھی آپ نے جناب علی رضا صاحب کی بڑی مدھر آواز میں سنی. گائیکہ اسی کمال کی کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک. فلم, ریڈیو, محفل, بھئی سائرہ نسیم جہاں گئیں بس وہاں کمال کر کے آئی ہیں. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں شعر و نغمہ پاکستانی لہجے میں پہنچا ہے سائرہ اس کا نمائندہ چہرہ ہے. اور آپ جتنی خوشگلو ہیں اتنی ہی زیادہ خوش اخلاق بھی ہیں. یہ کمال کہاں سے آیا ہے سائرہ بی بی آپ میں؟ السلام علیکم. اور یہ قدرت کی طرف سے, خدا کی طرف سے. اتنا عرصہ ہو گیا گاتے ہوئے, ابھی بھی سر ویسا ہی پکا ہے. کیا کھاتی ہیں؟ میں سچ. شاہ صاحب کی غزل گائی منافقت نہیں ہے نا, کبھی بھی نہیں تھی. شاہ صاحب کی غزل گائی آپ سے کیسا لگا؟ پہلے تو لکھی کیا بات ہے, کیا خوبصورت لکھی ہوئی ہے. بہت ساری غزلیں میں پہلے بھی گاتی رہی ہوں, غالب کو بھی گایا ہے, سب کو گایا ہے, مگر شاہ صاحب نے کیا خوبصورت چھوٹی بہر کی غزل یہ لکھی ہے. اور مجاہد حسین صاحب نے تو اینڈ ہی کر دیا ہے نا. کیا اچھی انہوں نے کمپوزیشن کی ہے, بہت خوبصورت. اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں نبھا سکوں. یاد نے ستایا ہے
خواتین حضرات، محفل اب اپنے اختتام کی جانب ہے۔ جناب نصرت بخاری سے گفتگو ہوئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ جناب نصرت بخاری نے کیسے اپنے آپ کو باعلم کیا اور کس طرح سے بیٹھکوں سے، گلیوں محلوں چوباروں سے علم کے موتی جمع کیے۔ ایک بات رہ گئی نصرت بھائی، موسیقی کی جانب گئے، شاعری کی جانب گئے، رقص کی جانب گئے۔ آپ ببو برال سے بھی آپ کی دوستی؟ نہیں، ببو برال مستانہ وغیرہ جو ہے نا، جی یہ بیٹھتے رہے ایک جی، جگہ پہ۔ مطلب سب طرح کے فنکاروں سے اور کلاکاروں سے، ادیبوں سے آپ کی دوستی رہی۔ آپ نے جو سمجھ میں نہیں آنے والے راستے ستاروں کے، کچھ ان کے اندر بھی جھانکا ہے۔ گلہریوں کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں، کبوتروں کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کبوتروں کے اس ساتھ۔ سب کے درمیان میں سے کون سی وہ پگڈنڈی تھی جو روحانیت کی جانب لے گئی؟ یہ کیسے ہوا؟ بس وہ کچھ تو مجھے اس مارنے روکا تھا، جو 6 آنے کی غلطی کر کے ساری زندگی پسند رہا۔ اب میں چیخ کے بھی بتلانا چاہوں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی اور اس کی کتنی بڑی سزا مجھے بھگتنی پڑی، تو میں ہر انسان کو، بچے کو، بڑے کو روکنا چاہوں گا کہ وہ ایسی غلطی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اور اسی چیز سے پھر میں نے جیسے جیسے اندر گھستا چلا گیا، دیکھا، علیحدہ بیٹھ کے سوچا سمجھا، خود کو آئینے میں دیکھتا رہا باقاعدہ۔ تو سچائی کو آج بھی تلاش میں ہوں۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں بالکل سچ تک پہنچ گیا ہوں، مگر یہ کہ تلاش میں ہوں آج بھی۔ تو سچائی جو ہے وہ وہی چیز ہے، اور اس کی وہی روحانیت کہہ لیں۔ کیا ہے سچائی؟ آپ کا سچ میرے سچ سے مختلف کیوں ہے؟ میرا خیال ایسا تو نہیں ہوگا، تو مگر یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب دنیا میں آئے تو لوگوں نے میں نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے اور ہمیں پہننے کو سلیقہ دیا، اور جب دنیا سے جانا ہے اس وقت بھی لوگوں نے نہلانا دھلانا، کپڑے وغیرہ پہنا کے، جو بھی اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو لہذا ہم تو محتاج دوسروں کی ساری زندگی، پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے کے بعد تک۔ تو اس میں اس لیے بھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار کیا لے کے جانا ہے دنیا سے، اور ہمیشہ زندگی کے اندر مجھے ضروریات کا خیال رہا ہے کہ یہ نہیں رہا کہ فضولیات کو لوں میں، اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کا غلام نہیں ہوں۔ ضرورت بس کیا ہوتی ہے شاہ صاحب؟ خواہشیں جب ضرورت بن جائیں وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ نہیں، وہ خواہشات ضرورت بنا لیتا ہے انسان، وہ بنانا نہیں چاہیے۔ جبکہ مثلاً میرا کہنے کا مطلب سادی زبان استعمال کروں گا میں یہاں پر، کہ مجھے 2 روٹی کی ضرورت ہے اور مجھے اللہ نے دے دی، 2 کی جگہ 3 دے دی، تو میری کوشش ہوتی کہ میں تیسری روٹی کسی کو کھلا دوں تاکہ مجھے باسی نہ کھانی پڑے۔ اور جو خواہشات ہے وہ تو بندہ سوچ لے کہ آج میرے پاس سائیکل نہیں ہے، کسی وقت میں سائیکل کے لیے ترستا تھا، پھر اللہ نے موٹر سائیکل دے دیا، گاڑی دے دو، پھر میں کہوں جی مجھے جہاز مل جائے اور جگہ بڑی مل جائے اور مل جائے، وہ خواہشات بڑھا لے آدمی، اور جہاں پھر مطمئن نہیں ہوتا آدمی اپنے کیے۔ بہرحال آپ نے جملہ جو لفظ استعمال کر لیا ہے وہ میرے لیے میری بھی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ شاہ صاحب مجھے نصیحت کیجیے، سارے جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ جسے قرآن کریم نے تطمئن القلوب کہا ہے، اطمینان قلب، وہ کیا ہے اور کیسے آتا ہے؟ یہ ہوس کا ناگ جو اندر بیٹھا ہے، یہ کیسے آنے دے گا؟ کیا ہے یہ؟ اس کو خود ہی مارنا پڑتا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے۔ اس کا گلا خود ہی گھونٹنا پڑتا ہے، اس کو جیسے جنم لے نا، یہ پیدا ہونے لگے، بڑھنے، اس کو بڑھنے نہ دیا جائے، تو کنٹرول کر لے اپنے آپ کو۔ مجھے تو ضرورت اتنی جگہ کی ہے بیٹھنے کی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ میرے آگے ہے، تو میں مطمئن نہ ہوں کہ وہ وہاں تک بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ اگر مجھے جگہ 3 فٹ اور 6 فٹ سونے کے لیے چاہیے جگہ ٹوٹل، تو میں کہوں کہ مجھے پورا وہ شاہی قلعہ مل جائے، اور پھر بھی مطمئن نہ ہوں، اور یہی ہو رہا ہے میرے ملک میں۔ اور آج کل تو پھر وہ ہماری جو خو ہے اور ہمارا جو ایم ہے شاہی کا، سرداری کا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ فقیری میں تو ہم نہیں خوش۔
نہیں جب اس طرف رجحان ہو جائے گا نا انسان کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں. تو کیا آج کا نظام تعلیم اسی طرف نہیں لے کے جاتا کہ 5 نہیں 6 ہندسوں کی تنخواہ کی نوکری پائیے, یہ ڈگری کیجیے؟ ہاں بس وہ کچھ لالچ میں آ جاتے ہیں ہم لوگ, کچھ وہ حوث جو ہے بندے کی وہ نہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے میری فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو ضرورت تھی ایک گلاس پانی کی اور ان کو جگ پانی کا مل گیا, وہ پھر بھی مطمئن نہیں, پھر اور بھی مل جائے اور بھی مل جائے اور بھی مل جائے, وہ نہ تو ان کی پیاس بجھتی ہے, ہاں جی, نہ خواہش پوری ہوتی ہے. جی, اور ویسے بھی جب پیرنٹس بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا تم نے اچھا انسان بننا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیوں ہے اب آپ ویڈیو کرتی ہیں, علم ابتدا میں خیال یہ تھا کہ صاحبان علم سے سیکھو اور اپنے اندر خوبی پیدا کرو, تہذیب, تمدن, ایٹیکیٹس, مینرزم, یہ سب ایک پڑھے لکھے شخص کا خاصہ تھا. آج ہم جس قدر سلینگ لہجے میں غلط انگریزی, غلط اردو بولیں, جی, جتنا اس کو ہم سٹیٹس کہتے ہیں, کپڑے پھاڑ لیں تو اس کو فیشن کہتے ہیں, اور بد تہذیبی سے کھانا کھائیں تو اس کو سٹائل کہتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں جانتے اس کو ہم اپنی کک کہتے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یا پھر صرف اپنی مرضی کہتے ہیں کہ جی مرضی ہے, ہماری زندگی ہے, ہماری مرضی ہے. اس میں بہت بڑا جو ایک خلا ہمیں نظر آتا ہے نا, وہ سب سے پہلے گھر کی وہ تربیت جو ہماری نانی دادی نے کی ہوئی تھی, ایک تو وہ نظر آتا ہے ہمیں. اب بزرگوں کا خود بھی بڑے احترام نہیں کرتے, جو آج کل مطلب کہ جو پیرنٹس ہیں جو بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں, اور وہ ماڈرنٹی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے بس یہی ہم اپنے بچوں کو دیں گے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس اپنے مستقبل کو جو ان کے سامنے بالکل اندھیرا ہے, اور اسی طرح سے ان کی طرف واپس لوٹ کر آئے گا. اور تہذیب اور ریت روایت کی جہاں تک آپ نے بات کیا, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اپنے گھر سے, ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. آج کس کے پاس ٹائم ہے, آپ مجھے بتائیں. جب نوکریاں کرتی ہیں مائیں, یا جب اپنے موبائل پہ بیٹھتی ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ محفلوں میں جاتی ہیں, تو بچوں کو موبائل پکڑایا ہوتا ہے یا پہ وہ ٹیب پکڑایا ہوتا ہے, اس پہ کارٹون لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو 1 گھنٹہ سکون کا مل سکے. تو کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سکون تو وہ ہے جو ہم اپنے بچے کو تربیت دے کے کریں گے. جب وہ اپنے لیے, آج بچوں کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کو وقت دیں, وہ ہم انہیں وہ وقت نہیں دیتے. کل جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہمیں وقت نہیں دیں گے. شاہ صاحب, یہ بھی تو ایک انداز ہے ہماری خود غرضی کا. آج ہم اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, ہم اب یہ اس پہ بحثیں کرتے ہیں کہ آخر ہم بھی انسان ہیں, میری بھی زندگی ہے, کچھ وقت مجھے اپنے لیے بھی چاہیے, کیا میں ہر وقت ان بچوں کی کل میں پڑا رہا ہوں. تو جب ہم قربانی دینے پہ تیار نہیں ہیں ایک نسل کو بنانے کو, تو کل کو جب وہ نسل پروان چڑھ جائے گی اور وہ ہمیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوگی, تو پھر شکایت کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان خود ساختہ بنا ہوا ہے, اشرف المخلوقات. اب وہ پھر مذہبی ٹاپک بھی بیچ میں آ جاتا ہے. جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنا میں نے دنیا کے اندر میں نے جو دیکھا, جانوروں کو دیکھا, پرندے اپنی جبلت پہ قائم ہیں, ہاتھی, شیر, چیتا جو بھی ہے, جو اور وہ اصل کی طرف وہ ہیں. ہم نے جو چیزیں کھانی ہیں, پینی ہے, بگاڑ کے اس کا کھانا خراب کر کے, دودھ بھی اگر گائے کا, بھینس کا, کسی کو معافی نہیں ہے ہماری طرف سے انسان کو. یعنی کہ سب سے میرے نزدیک جتنی پروردگار کی حکم بدولی انسان کر رہا ہے نا, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے. تو اس لیے اب کیا گلا کریں. اختیار بھی تو اسی کو دیا گیا تھا. بس یہ لیکن اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی, فہم دی, اور کہا کہ تم اگر تعلیم حاصل کرنے, تو وہ کس لیے کہا گیا؟ صرف اس لیے کہ خود کو ایک ایسے راستے پہ گامزن کرو کہ جو آپ کو اصل منزل کی طرف لے کے جائے. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک معلوم راستے پر در بدر بھٹکتے رہیں, یا یہ بہتر ہے کہ ایک آپ نامعلوم راستے پہ چل پڑیں کہ جس پہ آپ کو بھٹکنا نہ پڑے, لیکن آپ کو وہ بھی منزل کی طرف لے جائے گا. تو ہم بھٹکنے پہ زیادہ تیار رہتے ہیں, اور ہم آج کل بھٹک ہی رہے ہیں اس دور میں بھی, اور اب اگلا جو دور آئے گا اس میں
کچھ سمجھ نہیں آتا کہ جو نئی نسل ہے، جو جس کے ہاتھ میں ہم نے پتوار دینی ہے اور جس کے ہاتھ میں اب ہم نے قلم نہیں، ہم نے ایک چھوٹی سی ڈیوائس دے دی ہے، کتاب سے محبت ختم ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو جس کی وجہ سے ہم حکم عدولی کرتے ہیں اپنے. ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی کتنی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ سب کو سوچنا چاہیے، چاہے آج کا بزرگ ہے یا آج کا بچہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جو میری ضرورت ہے جی جی وہ اتنی رہے، وہ خواہشات میں نہ ڈھلے. ہاں جی کیا اپنی ضرورت کو پہچان لینا جی. روحانیت کی طرف پہلا قدم ہے؟ اتفاق یہ ہوا کہ میں شاید پوری بات نہ کر سکوں کہ جب لوگ زندگی میں میری آئے نا، اس میں بھکاری سے لے کے مل آنر، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور پتہ نہیں کیسے لوگ آئے، تو میں نے مطمئن ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے حالات سے سمجھوتا کیا اور جتنی ضرورت بتلائی اس میں رہے، اور جو اس سے باہر نکلے. وہ کسی کا شعر ہے، وہ میرا نہیں ہے، کہ جنہیں کمال کا دعویٰ انہیں زوال کا ڈر. میں بے کمال ہوں، مجھ کو کبھی زوال نہیں. مجھ کو کبھی سوال میں نہیں بے ہوا. کمال ہوں. ہاں، مجھ کو کبھی زوال. تو لہٰذا وہ جو باکمال لوگ ہیں، میں نے بادشاہوں کو، ابھی میں ذکر لمبا ہو جائے گا نا، ایسے لوگ دیکھے میں نے تھڑے پہ سوتے لیٹے ہوئے دیکھا. تو وہ چیزیں سوچ کے اس نے اندر پیدا کیا کہ یار اصل ضرورت ہماری کیا ہے، ہم وہیں تک رہیں تو ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں ملے تو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں، بجائے یہ کہ اپنی خواہشات کو بڑھا لیں. تو آج تک میرا وہ سلسلہ رہا ہے. کسی وقت یہ تھی خواہشات، میں بھی طرح یہ کروں، پیسے بھی ہوں، یہ ہو وہ ہو فلاں، مگر جب ان کو استعمال کرنا شروع کیا تو پھر اس میں بات بنتی چلی گئی، اس میں زیادہ سکون ملا مجھے. اور آج بھی وہی بات ہے. جیسے میں نے اس میں وہ تشنگی تو رہتی ہے بندے کو کسی اور چیز کی، پیار کی کہہ لو، محبت کی کہہ لو، رویے ہیں. تو جہاں تک تعلق ضروریات کی، وہ اللہ نے ہر حال میں پوری کی. اچھا، آپ نے لفظ محبت کہا. میں پاس ادب مجھے یہ ہے کہ میری یہ مجال تو نہیں کہ میں سوال کر پاؤں کہ محبت کب ہوئی تھی، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بے پناہ دی اللہ تعالیٰ کے. اولاد کے اندر آزمائش رکھی گئی ہے. جی. ہم تمہیں آزمائیں گے، جی. تمہاری اولادوں سے اور مال سے. جی جی. کیسی آزمائش ہے اولاد؟ اس میں نا تھوڑا سا میرا تجربہ کچھ الگ سا ہے، کچھ مگر ہر بندے کا علیحدہ جی. ہوتا ہے. تو میرا اللہ کی رحمت سے یہ رہا سلسلہ کہ اولاد سے پوتا پوتی دوتا دوتی لا تعداد اللہ نے رحمت کی. تو اس کی جو آزمائش کی بات یہ ہے کہ کچھ مثال کے طور پہ میں چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ رہی کہ میں نے بچے کو ہمیشہ یہ نہیں سوچا کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، یا یہ چاہا کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو. یہ نہیں کہ بھائی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بن کے کیا لوگوں کو لوٹنا ہے، غلط دوائیاں دے کر پیسے کے لیے بننا ہے. تو اب اس نے کہا نہیں جی میں نے خدمت کا کرنی ہے، تو خدمت کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے. پھر اس کے اور بہت سے راستے میرے پاس اچھے اچھے لوگ بھی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں بس یہ بھائی کس لیے مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا، بس جی خدمت کرنا چاہتا ہوں. خدمت کرنا چاہتے ہو تو چلو اپنی جھاڑو پکڑو، گلی صفائی شروع کر دیتے، لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، خود بخود آگے سوچتے چلے جائیں گے. بہتری. ہاں جی ہاں جی گاڑی گوڑی رکھی بھی بڑا اپنا ٹیکا نہیں کہ وہ بس یہ وہ فلاں ٹیم. تو پھر بھائی اس کا نام نہ لو کہ بھی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی، پھر کہو بھائی میں کمائی کرنا چاہتا ہوں جائز نجائز جو بھی مجھے پیسے کی ضرورت ہے یا پیسے کی خواہش ہے. تو اسی طرح سے اب میری جو آئیڈیل شخصیت ہے، اب مثال کے طور پہ موجودہ دور میں اب گنگا رام کیا نام ہے جی سر گنگا رام؟ وہ لے لیں، پھر عبدالستار ایدھی صاحب لے لیں. ایسے لوگوں کو میں نے اس کو مذہب سے بھی علیحدہ رکھا کہ جن لوگوں نے کچھ کام کیا ہے ان کے لیے میں جھگڑا تک لیا اپنے مول، اپنے لڑنے مرنے کو بھی تیار ہو گیا. سمادھی گنگا رام کو جب توڑنے لگے نا جب وہ تو میں نے کبھی مجھے قصور بتاؤ کیا ہے. ان کے اسپتال میں تم جا رہے ہو، وہاں پہ پوچھا جاتا ہے تم سے، تو کوئی یا تو اس کا کوئی بہتر کام کر کے دکھاؤ ان سے.
تو وہ ایسا نیکی ہاں جی آپ کے مذہب کی محتاج نہیں ہے، پروردگار عالم کی عطا۔ مگر بنا دی گئی ہے نا لوگوں نے۔ گفتگو بڑی دلچسپ آپ کی سامنے زانو ادب طے کر کے کیسے کیسے کھڑکیاں کھلی ہیں، اور آپ بھلے یہ سوچ رہے تھے کہ آپ ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن میں نے اور رابعہ نے چپکے چپکے سے آپ سے چیزیں خرید لی۔ خواتین و حضرات، نشست تھی جناب نصرت بخاری سے۔ جناب نصرت بخاری نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہوس میں اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے، قناعت میں اور خواہشوں کے انبوہ میں فرق ہوتا ہے۔ ان دونوں کی حد فصیل پہ کھڑے ہوئے انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو تطمئن القلوب کی جانب جانا ہے یا اس نے دنیا کا وہ سگے راہ ہو جانا ہے جو ہر ایک ہڈی کے پیچھے بھاگتا پھرے گا۔ دو روٹیوں کی ضرورت رکھنے والا تیسری روٹی کی ہوس میں جائے گا تو کیا ان چوٹیوں کی طرح سے ہو جائے گا کہ جو ہر وقت مال جمع کرتی رہتی ہیں اور ان کی زندگی میں اطمینان کبھی نہیں آتا۔ جناب نصرت بخاری سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ علم صاحبان علم کی بیٹھکوں کی میراث ہے، وہ کاغذ کی ڈگریوں میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ سید نصرت بخاری نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ شعر واردات کا ایک اظہار ہے، اور واردات اس پہ ہوتی ہے کہ جو حساس ہے کہ ایک پتھر کی سل پر بوند بوند پانی پڑتا رہے تو پھر بالآخر وہ سل چٹک جاتی ہے۔ کیا ہمارے اندر سینوں میں رکھی ہوئی سل مسلسل پانی پڑنے سے چٹک رہی ہے یا اور سنگ دل ہو رہے ہیں ہم؟ اگر ہم اور سنگ دل ہو رہے ہیں تو ہم ہوس میں اور ضرورت میں فرق پہچان نہیں سکے، ہم تطمئن القلوب کی جانب بڑھ نہیں سکے، بلکہ وہ سگے دنیا ہیں جو ہر ہڈی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نصرت بخاری کا یہ علم اگر صاحبان علم آج کے آ جائے تو پھر معاشرے کا مزہ ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں سائرہ سے ملتمس ہوں کہ ایسی اچھی دل فریب محفل کا اختتام نصرت صاحب کے ایسے ہی اچھے سے کلام پہ کر دیجیے۔
कुछ कहता है। एक दूजे में गुम हो जाए, प्यार किसी का इस दुनिया में कब परवान चढ़ा करता है। तन्हा तन्हा दिल रहता है, चुपके चुपके कुछ कहता है।